رسولوں کی ہوتی رہی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شاہکار قدرت، سیاح لامکاں، بے کسوں کی کس، بے سہارا کے سہارا، نبی مختار، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ماہ شعبان المعظم میں جمعۃ المبارک کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف، ایسی عزتیں ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ آخری دم تک نصیب فرمائے۔ آج کا میرا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممتاز، عظیم الشان شان ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی متعلق ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ حق بیان کرنے، ہمیں سننے سمجھنے، دل میں اتارنے اور آگے پہنچانے کی توفیق، اور زندگی کے آخری لمحہ تک حضور کی ختم نبوت پہ بالخصوص بالعموم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان پہ ہمیں رکھوالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اور ہمہ وقت بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور چوروں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ کوئی ایسا چور نہ نکل آئے کہ جیسے چور دروازہ دے اور جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ایسا کام کرے جس سے اس امت میں تباہی آ جائے اور یہ پھر امت بربادی کی چلو چل پڑے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو خاتم النبیین ہیں، جو آخری نبی ہیں، وہ میرے و آپ کے آقا ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کسی کو منصب نبوت مل سکتا ہے۔ اس پہ ایک حدیث نہیں، ایک آیت نہیں، کتنی آیات ہیں جو اللہ عز و جل نے اسی موضوع کے متعلق بیان فرمائی ہیں کہ میرے محبوب آخری نبی ہیں، اور ان کو ہم نے آخری نبی فرمایا۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، قرآن کا حرف حرف ختم نبوت کا بیان ہے، پورا قرآن ہی حضور کی ختم نبوت کا بیان ہے۔ میرے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امت کوئی بھی چور اٹھے گا، کوئی بھی کذاب اٹھے گا، کوئی بھی جھوٹا مدعی نبوت لعنتی دجال اٹھے گا، یہ امت تعاقب کرے گی، یہ امت اس کا پیچھا کرے گی۔ تاریخ اس پہ گواہ ہے، جب مسیلمہ کذاب اٹھا تو پھر صحابہ نے تعاقب کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق جو حضور کے بعد اس امت کے پہلے خلیفہ اور نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سب سے افضل ہستی ہیں، انہوں نے اعلان جنگ کیا، اور صحابہ کی کثرت سے جو تعداد ہے انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا کہ یہ حضور کی مرکزی شان ہے جس میں پورا دین کھڑا ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے سارا دین چلا جاتا ہے۔ یعنی ختم نبوت وہ حضور کی شان ہے کہ ہمارا پورا دین اور دین کی پوری عمارت اسی ختم نبوت پہ کھڑی ہے۔ اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے، آج لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کسی مغالطے میں ہوں گے، جج ہو یا کوئی اور ہو، یہ جج کو ہوش کے نخل لینے چاہیے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ حضور کی کتنی بڑی شان ہے کہ جس کے لیے حضور کے بعد سب سے پہلے اس امت نے جنگ کی ہے، وہ اول ہستیاں ہیں اصحاب رسول، اور پھر خون دیے ہیں حضور کی اس عزت کے لیے۔ کتنے سو صحابہ شہید ہو گئے ہیں اس جنگ میں، اتنی
نازک، یہ اتنا نازک یہ معاملہ ہے، اتنی نازک گھڑی ہے ختم نبوت کا جو معاملہ ہے. پھر جب بھی دوسرا دور آیا ہے پوری امت نے اس پہ پہرا دیا ہے، پھر اگلا دور آیا پھر امت نے پہرا دیا ہے. یعنی ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے جس عقیدے پہ صحابہ کا اجماع ہوا، سارے اکٹھے ہوئے، اسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. اور پھر یہ نہیں کہ صحابہ کا تو ہوا، بعد میں یہ اجماع جو ہے یہ ٹوٹ گیا، بعد میں آنے والوں نے کسی نے کچھ رائے دی، کس نہ بعد میں تابعین بھی اس پہ اکٹھے رہے، اس کے بعد آئے پھر وہ آنے والے بھی اس پہ اکٹھے رہے. یعنی ایک طبقہ جاتا ہے، ایک زمانہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، اس کے بعد بھی حضور کی امت آج تک صحابہ سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اس مسئلے پہ متفق رہی کہ ہمارے اور آپ کے آقا آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس پہ مضبوط رہے اور آج تک پوری امت اس پہ قائم ہے. کیوں؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور فرمایا یہ میری امت بھی آخری ہے، یہ میری امت بھی آخر الامم خاتم النبیین آخر النبیین. فرمایا میں اول نبی بھی ہوں، اول النبیین خلقا، اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا اور مجھے پیدا کر کے مجھے نبوت بھی دے دی. سارے نبیوں کو یہاں آ کے نبوت ملی، میرے اور آپ کے آقا کو انہوں نے بنا کے نبوت دے دی. میں اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا، میں اول نبی ہوں مخلوق کے اعتبار سے، اول الخلق میں ہوں، سب سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں. میں اول الخلق میں ہوں اور اول النبی میں ہوں. میں آخرهم بعثا، اللہ نے نبوت مجھے دے دی اور ختم نبوت کا تاج جب میں یہاں آیا اللہ نے میرے سر پہ رکھ دیا. تو ختم نبوت کا تاج مجھے دیا، اس لیے میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں. اور صرف میں اول و آخر نہیں ہوں، فرمایا میری امت خیر الامم بھی ہے، آخر الامم بھی ہے. نہ کسی نبی اور نے آنا ہے، نہ کسی اور امت نے آنا ہے. اب قیامت تک میری نبوت چلے گی اور قیامت تک میری نبوت کا فیضان ہوگا. میں گارنٹی دے کے جاتا ہوں قیامت تک یہ میری امت حق پر قائم رہے گی. میری امت نہ حق کے ساتھ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ فیض نبوت جاری رہے گا، کوئی کانا آ نہیں سکتا. اور پھر ہمارا جو سلسلہ نبوت کا فیض ہے یہ ختم نہیں ہوگا، قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں. تو امت بھی آخری ہے، امت بھی حتیٰ کہ قیامت کے دن. فرمایا ہم اول ہیں اور ہم آخر ہیں، ہم سابق ہیں. کیا مطلب؟ فرمایا میں بھی ایک، پھر کہا سابق، میری امت بھی سابق ہے. یعنی جنت میں نبیوں میں سب سے پہلے میں جاؤں گا اور ساری امتوں میں سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی. ان کو کیا پتا پلیتوں کو رسول اللہ کی شان کیا ہے. اتنی بڑی گارنٹی حضور دے کر گئے ہیں اے میری امت گمراہ پہ اکٹھی نہیں ہوگی. اس لیے اگر گمراہ پہ اکٹھی ہو جاتی پھر نبی کی ضرورت پڑتی. پہلے نبی آتے پھر شرک ہوتا، پھر رب بھیجتا، پھر شرک ہوتا، پھر بھیجتا، پھر شرک ہوتا، پھر ضرورت نبوت ہوتی کہ نبی کو بھیجا جائے، کیونکہ نبی کا کام ہے شرک ختم کرنا، توحید کے نور آگے عام کرنا. لیکن نبی جب جاتے رشتہ کٹ ہوتا، رشتہ منقطع ہوتا نبی کا امت سے، تو امت کافر ہو جاتی، امت مشرک ہو جاتی. پھر نبوت کی ضرورت پڑتی، پھر نبی آ جاتا، پھر پیغام محبت دیتا، توحید کا پیغام دیتا، امت لائن پہ آتی، وہ جاتے، پھر جاتے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن میرے اور آپ کا جب تشریف فرما ہوئے اب کسی اور نے آنا نہیں، اللہ نے دروازہ بند کر دیا ہے. تو پھر حضور نے فرمایا صرف آنا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیضان نبوت میں جانا نہیں. اب کسی نبی، کوئی نبی آ نہیں سکتا، ان کا رشتہ ٹوٹتا ہے. میرا رشتہ اس امت سے لگا رہے گا اور اس امت سے قائم رہے گا، جڑا رہے گا، اور میرا فیضان نبوت انہیں ملتا رہے گا. میں قیامت تو آ جائے گی لیکن میری امت گمراہ میں اکٹھی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی نبی نے آنا نہیں اور اسی نبی نے فیض فرما کے انہیں کفر کی طرف جانے دینا ہی نہیں.
اس لیے یہ امت قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ حضور کی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے کہ حضور بھی آخری ہیں، امت بھی آخری ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ قرآن بھی آخری کلام ہے اللہ کا، صدیاں بیت گئی ہیں، اس کی کوئی زیر نہیں بدل سکا، اس کی کوئی پیش نہیں بدل سکا، اس کی کوئی مد نہیں بدل سکا۔ کیوں نہیں بدل سکا؟ اس لیے پہلے نبیوں کے بعد نبی آتے، پھر کتاب مل جاتی، گنجائش تھی پھر مل جاتی۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں رکھا کہ میں پہلی کتابوں کو جو میں نے بھیجی ہیں میں ان کی حفاظت فرماؤں۔ جب میرے اور آپ کے آقا کی بات آئی، کلام بھی اعلیٰ کلام ہے، سید کلام ہے، فرمایا قرآن محبوب پہ نازل فرمایا ہے، اے محبوب حفاظت بھی ہم کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے نبی آتا تھا، پھر وہی آتی تھی، وہ کرتے تھے، اب وہی کا سلسلہ بند، کسی نبی نے آنا نہیں۔ اور اگر یہ کتاب بدل جائے تو پھر نبوت کی ضرورت ہے، پھر وہی آئے، پھر انہیں دین بتایا جائے، انہیں شریعت بتائی جائے۔ کہا نبی آخری ہے اس لیے کتاب آخری ہے، اور آج صدیاں بیت گئی ہیں، قرآن اسی طرح ایک لفظ بھی بدلا نہیں گیا۔ یہ پورا قرآن اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک ذہن نہیں بدلی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بدلی کہ نبی بھی آخری ہیں، کتاب بھی آخری ہے۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا جب آخری نبی بھیجی ہیں تو کتاب بھی یہی رہے گی، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن حرف بدلا نہیں جا سکتی، اس لیے آپ نے ان چیزوں کو ذہن نشین کرنا ہے۔ آج یہ طرح طرح کے حملے، یہ وہ کیا کہتے ہیں، غیروں کے پالتو، پھر وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ جو کسی کا پلتا ہے تو ظاہر ہے اسی کے گیت گاتا ہے۔ شکر ہے ہمیں رب پال رہا ہے آمینہ کے لال کے صدقے سے، تو ہم تو وہی بولی بولیں گے۔ لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو مرزا قادیانی ہے، جو کافر مرتد ہے، اور اس کے چیلے سارے کافر مرتد ہیں، کافر مرزا قانے کو اگر بندہ مسلمان سمجھے اسی وقت مرتد ہو جائے گا، وہ بھی اسلام سے خارج، اور مرتد جو کافر سے بھی سخت حکم رکھتا ہے مرتد ہو جائے گا۔ اگر مرزے کے کفر میں کسی نے شک کیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ بھی۔ اور جس نے من شک فی کفری وحدہ فقط کفر، جس نے مرزا کے عذاب میں بھی شک کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور جس نے شک کیا اس شک کرنے والے کو کسی نے صحیح سمجھا وہ بھی کافر ہو گئے۔ یہ ختم نبوت ہے، یہ حضور کی ممتاز شان ہے۔ اور اس ظالم نے صرف حضور کی عزت پہ حملہ نہیں ڈالا، اس نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے رب کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے رب کے قرآن کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے اتنے بکواس کیے، میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یعنی خنزیر کا پیشاب بھی کتنا بدتر ہے، کتے کا پیشاب کتنا بدتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں انجس الابوال، جتنے بھی جانور جو کچھ بھی ہیں ان کے جتنے پیشاب ہیں، فرمایا وہ پیشاب اتنے پلید اور گندے نہیں جتنے مرزا کے بکواسات گندے اور خبیث ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ یہ جج نے کیا، اس کا حال ہے، یہ جج بنائے ان کو، اس کو کس نے جج بناتی ہے؟ ظالم کو توہین عدالت ہوتی ہے، لیکن جب تک توہین عدالت ہوتی ہے، یہ آمینہ کے لال کی بات ہے، حضور کی عزت کی بات ہے اور ختم نبوت کی بات ہے، تو مرزائیوں کو اجازت دے رہے کہ وہ اپنے مذہب کو، تو نے آئین سے غداری کی ہے کیونکہ آئین میں موجود ہے۔ یہ تو سنیے کہ بزرگوں نے اپنا خون دے کر پارلیمنٹ کے اندر یہ ختم نبوت کا قانون، کافر و مرزائیوں کو کافر قرار دینا، حضور کا آخری نبی ہونا اور مرزائیوں کو کافر قرار دینا، اہل سنت و جماعت کے علماء نے اور عوام اہل سنت نے خون دے کر، جانیں دے کر پارلیمنٹ میں پاس کرایا ہے۔ یہ قانون بنا ہے، یہ آزان بھی نہیں دے سکتے مرزائی، یہ اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتے مرزائی، لیکن یہ کون سا ہے کہ یہ مذہب کی تشہیر کریں؟ یہ اس کا وہ لکھا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان گناہگار تو ہیں لیکن ان کی تاریخ بڑی بڑی ہے۔ جب ختم نبوت کی بات آئی ہے پھر کسی نے نہیں دیکھا، پھر دیکھا نہیں کسی نے، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ میری امت حق میں قائم رہے گی اور قیامت تک قائم رہے گی، اور جب دوسرا ہوگا تو اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔
تو پھر اس امت نے کھڑے ہو کے بتایا ہے اور ہر یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتایا ہے کہ یہ شان مصطفیٰ ہے، عزت مصطفیٰ ہے، ختم نبوت ہے، اس میں جان تو جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنی دے سکتی، آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ آج بھی یہی اعلان ہے ہمارا کہ توجہ کرو، یہ حکمران توجہ کریں، یہ کدھر جا رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو 71 کی پتہ یاد ہوگا ہم کو، وہ تاریخ پہ دہرائی جائے پھر وہ آ جائے۔ اس لیے اب احتیاط کر لیں، آپ اپنے آقاؤں کی بات نہ کرو، ہمارے آقا رسول اللہ ہیں اور یہ حضور کی ممتاز شان ہے۔ اس حوالے سے ہم پہ بیٹھیں گے نہیں، پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم سارے عام نکلیں گے اور اعلان نکلیں گے اور بتائیں گے کلمہ بھی آمنہ کے لال کا پڑا ہے اور سارا کچھ بھی آمنہ کے لال کا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنا پلید انسان ہے جس کے متعلق یہ خبیث کہتا ہے کہ وہ مذہب کی تشہیر کرے۔ آپ اس کا مذہب دیکھو، دیکھو کتنا گندا مذہب ہے۔ کچھ چیزیں ہائی لائٹ کروں گا، وہ کرنا آپ کو دکھائیں، آپ بیٹھے ہر بار لعنت دیں گے، اس پہ لعنت کریں گے، اس پہ بھی، اس کے چیلوں پر بھی 1000 بار بھی کہیں گے تو لعنت کم ہے۔ اتنا گندا، اتنا پلید انسان شاید کوئی نہ ہو۔ سارے جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے گندے، پلید، سارا کچھ ہے، لیکن اس پلید نے جو بکواس کیے ہیں دیکھیں اور کس نے اتنی کی۔ اب سنو، پہلا اس کا جو بکواس ہے، یہ جو ہے اس کا روحانی خزائن ہے، مرزا کی کتاب، کیا نام ہے اس کا؟ ہے شیطانی خزائن، لیکن نام رکھا ہے روحانی خزائن، کام شیطانی، ٹائٹل روحانی۔ یہ ہے ان دجال۔ میرے آقا نے فرمایا جو 30 جھوٹے نبوت کے دائی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا کذاب بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے۔ حضور نے کذاب بھی فرمایا، دجال بھی فرمایا۔ کبھی آپ احادیث پڑھیں، یہ حافظ صاحب ماشاءاللہ حافظ صاحب موجود ہیں، جگر ظفر صاحب موجود ہیں، 9 دن ہم نے رات کو ختم نبوت کورس میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے حوالے سے کتنی تاکید فرمائی ہے اور کتنی مرتبہ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، مختلف الفاظ ایک بخاری میں آ رہی ہے، پھر بخاری میں دوسرے میں اور طریقے سے آ رہی ہے، مسلم میں آ رہی ہے، پھر اور طریقے سے آ رہی ہے، مستدرک میں آ رہی ہے، پھر اور طریقے سے آ رہی ہے۔ کبھی عاقب کی تعریف حضور خود فرما رہی ہیں، عاقب وہ ہے جس کے بعد نبی کوئی نہیں، میں عاقب ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، خاتم النبی کہتے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اب امت بھی کہہ رہی ہے، بلکہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام کی جس میں اتھ میں جب روح پھونکی تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر عرش لکھا ہوا دیکھا، کیا جب آدم اپنی مٹی میں پڑے ہوئے تھے تو مکتوب میں نے لکھا ہوا دیکھا، کیا لکھا ہوا؟ فرمایا لکھا ہوا تھا کہ آپ یعنی میں خاتم النبیین ہوں، پیدا ہونے سے پہلے، اس جہاں میں آنے سے پہلے نور۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا، اللہ نے ادھر لکھا ہوا تھا کہ میرے محبوب خاتم النبیین ہیں، اب نبی بنا دیا ہے، جب جائیں گے تاج ختم نبوت بھی پہنا دیں گے۔ اور قیامت کے دن، حشر کے دن، بخاری شریف میں موجود ہے، وہ امتیں جب آدم علیہ السلام سے مایوس ہو کر مختلف جگہوں پہ جا کر پھر بارگاہ مصطفی کی طرف عیسیٰ علیہ السلام انہیں متوجہ کریں گے تو پھر وہ امت کہے گی، کیا کہے گی؟ یا رسول اللہ انت رسول اللہ و خاتم النبیین، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول بھی ہو اور خاتم النبیین بھی ہو۔ سینکڑوں احادیث حضور نے خود ہی اس کی وضاحت کی، اور میں نے آگے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو ہم نے وہ ہمارے کورس ہیں ختم نبوت کورس، آپ اس کو ضرور سنیں، وہ تشہیر اس کی ہو رہی ہے، اس میں ہم نے متعدد تفاسیر، جو بڑی تفاسیر ہیں عربی میں، اس کے حوالے کوٹ کیے، عبارتیں اس کی پیش کی، پھر ہم نے متعدد احادیث وہ بھی اختصار کرتے ہوئے ہم نے اس سے حوالے پیش کیے، اس کی وضاحت کی۔ پھر ہم آگے اب جو فقہاء کرام کے فتاوی اصل ہیں ان سے بھی اس کو اس معنی کو بیان کر رہے ہیں کہ پوری امت آج تک اسی پہ قائم ہے اور اسی کے مطابق وہ چل رہی ہے اور فتاوی اسی کے مطابق دے رہی ہے۔ اب دیکھیں اس نے کیا کہا،
میں نے بتایا اس کا رسالہ ہے، اس کی کتاب ہے توطی، وہ روحانی خزائن جسے کہتے ہیں روحانی نہیں شیطانی خزائن، اس میں لکھتا ہے، اس میں ہے توضیح المرام، اس کے اندر ہے توضیح یاد رکھا کر یہاں بھی توضیح المرام، مرام کہتے ہیں مقصد کو، تو یہ بدبخت نے نام رکھا توضیح المرام، مقصد کو واضح کرنا، مقصد کو ہائی لائٹ کرنا، روشن کرنا۔ تو لکھتا کیا ہے؟ اب ایک اور ہے اس کا، ایک ہے اس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، ایک غلطی کا، یہ توضیح المرام تو تیسرے نمبر پہ آئے گی، لیکن پہلے ایک کا ہے، اس کے اندر ہی ہے روحانی خزائن میں ہی، ایک غلطی کا ازالہ، اس کا صفحہ ہے 173، صفحہ 673، اس میں لکھتا ہے کہ میں احمد ہوں، کہتا ہے آنا احمد، میں احمد ہوں۔ اب سنو، کانوں کو ہاتھ بندہ لگاتا ہے اور اس پہ لانتے بھیجتا ہے ظالم پہ، یہ جج بولا ہوا ہے، انہوں نے میرے خیال سے سکول ہی پڑھا ہے، انہوں نے وہی ججنگ پڑھی ہے جو انگریز کی ہے، انہوں نے آمینہ کے لال کے فرمان کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں پڑھا، اس دجال کو نہیں پڑھا۔ یہ کتنا بڑا، اگر جج اس دجال کو پڑھ لے، ہمارا مشورہ اسے پڑھے، اس کے کفر پڑھے، نہیں تو پھر یہ جتنی تحریک چلی ہے اور نورانی صاحب کے ذریعے جو دلائل گئے ہیں اور اس کے کفریات جو ہیں آج بھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لے کہ اس کے بکواسات کیا ہیں، تجھے تو وہ کنجری کی اولاد کہتا ہے، وہ کہتا ہے جسے مجھے نہیں مارا وہ ساری کنجری کی اولاد ہے۔ روحانی خزائن ہمارے پاس موجود ہے، روحانی خزائن میں اس نے کہا جج بھی اس میں ہے، ججز بھی اس میں ہے، یہ جتنے بڑے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ سارے مرزا کے نزدیک کنجری کی اولاد ہے۔ آپ بتاؤ اس کے متعلق ٹھنڈے نرم رویہ رکھنا تم نے، جو تم سب کو کیا کہہ رہا ہے رنڈیوں کی اولاد، یہ اس کا موجود ہے۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں یہ دیکھو، کہتا ہے آنا احمد، کہتا ہے بدبخت میں احمد ہوں، اور پھر آیت پڑھتا ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسم احمد، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام نے تلاوت، عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اپنی امت کو، انہوں نے کہا میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، میں تمہیں ان کی خوشخبری دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام، اللہ ان کو اتنا پسند آیا کہ میرے عیسیٰ نے میرے محبوب کا میلاد بنایا ہے، رب نے قرآن میں رکھ دیا۔ لیکن یہ بدبخت کہتا ہے جو اللہ نے فرمایا احمد وہ میں کانا ہوں۔ اب بتاؤ کیا کہو گے اس کو؟ اس نے خدا کے فرمان کو بدلا ہے، خدا کی تکذیب کی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو احمد، اور یہ بدبخت کہتا ہے یہ میں ہوں، یعنی کیا مطلب؟ یہ کہتا ہے رسول اللہ میں ہوں، یہی مطلب ہے حضور احمد ہے، قرآن ہے، اس کا انکار کرنے اس وقت کافر ہے۔ وہ کہتا ہے اس احمد سے میں مراد ہوں، رب نے مراد لیا آمینہ کے لال، یہ بدبخت کمینہ کتا لانتی یہ کہتا ہے میں ہوں۔ اب کوئی بے شمار، اب بتاؤ اس کے لیے ٹھنڈا جملہ بولے اس بدبخت کے لیے؟ آگے سنو، اب جو ہے اس نے تو یہ کہا، یعنی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا مسیح ربانی عیسیٰ بن مریم روح اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے خود فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل نے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تمہاری طرف تورات کی تصدیق کرتا اور اس رسول کی خوشخبری سناتا جو میرے بعد تشریف لانے والا ہے، جس کا نام پاک احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن ازالہ کے قول ملعونہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، آپ تو مرزا پہ لعنت بھیجتے ہو نا کہ وہ مستحق کے لعنت ہے اور اس کے چیلے بھی مستحق کے لعنت ہیں، اعلیٰ حضرت کہتا ہے وہ تو لعنتی ہے ہی، لیکن جو اس نے کہا نا میں احمد ہوں، فرمایا یہ قول بھی لعنتی ہے، یہ بکواس بھی ملعونہ ہے، اس قول پہ بھی لعنت بھیجو۔ کس میں؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت، ایسے نہیں کہتے عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت نے اس کا ناطہ بند کیا، 5 کتابیں اس کے نت میں لکھی اعلیٰ حضرت، جزا اللہ عدوہ بإبائہ النبوہ، مع اللہ کی سزا، اللہ کے دشمن کو اللہ کی سزا، وہ کون سا دشمن؟ جس نے نبوت مصطفیٰ کا انکار کیا ہے، تو اللہ کی سزا، کتاب کا نام ہی یہ رکھ دیا، اللہ کے دشمن کو جو اللہ کے نبی کی نبوت کا منکر، فرمایا اس کی سزا۔ پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت نے اور بھی نام ہے جو اعلیٰ حضرت نے اس کے نام لکھ کر
وہ ٹائٹل میں ہی وہ موقف بھی بتا دیا اور اس کے متعلق بھی بتا دیا یہ کتنا بڑا لعنتی ہے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر یہ توضیح مرام ہے. توضیح جس میں نے آگے ذکر کیا تھا توضیح المرام، یہ بھی روحانی اس کی خزائن میں موجود ہے. تو اس کا طبع ثانی ہے، صفحہ نمبر 9 ہے. لکھتا ہے کہ میں محدث ہوں. کیا کہتے ہیں؟ محدث کہہ کے معنی کیا لیتا؟ یہ ڈنڈی ماریں گے کہ اس نے محدث کہا تھا، کہا تمہارے ابے نے محدث بھی کہا تھا، محدث کا معنی بھی کہا تھا. صرف محدث نہیں رہا، اس کا معنی بھی اس نے خود ہی بیان کیا. کہتا ہے میں محدث ہوں، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہوتا ہے. یہ ہے توضیح المرام، مطبوعہ ریاض الہند امرتسر، یہاں کا، یہ ہمارا نہیں ان کا، مطبوعہ ریاض اور امرتسر ہند میں، صفحہ اس کا 16 ہے. کہتا ہے میں محدث ہوں اور ایک معنی میں محدث نبی ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں یہ نبیوں پہ اللہ نے کرم فرمایا، ان کے ذریعے ان کی امت میں بھی فرمایا کہ اگلی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے، یعنی سچی فراست والے اور الہام حق والے، یعنی اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا تو پھر اللہ کی طرف سے وہ بولتے، یعنی ان کی زبان پہ فرشتہ بولتا، ان کی زبان پہ فرشتہ بولتا. تو اگر میری امت میں، حضور فرماتے ہیں اس کو امام احمد نے اور اس کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور پھر مسلم نے بھی، ترمذی نے بھی، نسائی نے بھی اسے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا کہ کیا فرمایا کہ جتنی پچھلی نبی تھے ان کی امتوں میں سے کچھ ایسے لوگ، کچھ لوگ محدث ہوتے تھے، یعنی ان کے وہ الہام حق والے اور سچی فراست والے، مطلب کیا ان کی زبان پہ فرشتہ بولتا، یہ ان کی شان تھی. فرمایا اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ہوگا، اگر میری امت میں سے ان میں سے کوئی ہوگا تو ضرور حضرت عمر بن خطاب ہیں. کون ہیں؟ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. یہ طبرانی کبیر میں حدیث میں موجود ہے. احمد نے بھی اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے بھی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا. وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، لکان عمر بن الخطاب. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد، تو ضرور وہ نبی عمر بن خطاب ہوتے، وہ ضرور. اور حضور کہتے ہیں کہ میری امت میں سے حضرت عمر محدث، اور اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. پتہ چلا محدث کا معنی نبی نہیں. اگر محدث کا معنی نبی ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر محدث ہیں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا. تو حضور نے خود واضح کر دیا محدث کا معنی نبی نہیں، لا نبی کا معنی یہ ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں. لہذا مرزا کان یعنی کانے کا اس قرآن پاک میں تحریف، حدیث مصطفیٰ میں تحریف، قرآن کو بھی جھٹلایا اور حدیث مصطفیٰ کو بھی جھٹلایا اور مانا لے کر نبوت اپنی نے ثابت کی. اس لیے اس حوالے سے بھی مرزا کافر اور مرتد ہے. اور یہ میں اپنی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ان کے ابے مرزا کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں جس نے کفر بکے ہیں. تو میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سنے لوگ، انہیں پتا چلے یہ مرزائی کون ہے. یہ غدار ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں. جو رسول اللہ کا نہیں وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے. یہ دہشت گرد ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آج تک، جبکہ قرآن نے انہیں کافر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے انہیں کافر کہا، پوری امت نے انہیں کافر کہا، اور آج تک کافر ہے. پارلیمنٹ میں بھی ان کا کفر آئین میں شامل ہوا کہ پکے کافر ہیں. آج تو نکاح کے فارم میں نکاح تب پڑھایا جاتا ہے، پہلے اقرار لیا جاتا ہے. یہ کیا؟ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں
اس کی کوئی تعویل نہیں، نہ ذلی نہ بروزی نہ کوئی اور معنی۔ اگر اور معنی لے گا یہ بھی کافر ہے، اس لیے نکاح بعد میں ہوگا، پہلے اقرار کر بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی معنی کے، حتمی طور پر یقینی طور پر میں آمنہ کے لال کو آخر نبی مانتا ہوں، پھر نکاح ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، پھر نکاح ہوگا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے، ان دہشت گردوں کو چھوڑے ہو جو اپنے آپ کو اب بھی پارلیمنٹ میں کافر کا وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں، ساری امت کو کافر کہہ رہی ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ بتاؤ وہ ان کو کافر کہہ دے، ان کو کافر کہہ دے، یہ چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بھی کوئی گالی ہے تو بتا دو، مشرک کہہ دے، اس سے بڑی بھی ساری امت کو کافر کہا، اپنے آپ کو مشرک۔ آج کے ہم اقلیت ہیں، جیسے عیسائی کافر، ہم بھی کافر ہیں، وہ مانتا ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، وہ قانون پاکستان کو نہیں مانتا، وہ تمہیں انہیں ٹنگنا چاہیے، انہیں مٹکانا چاہیے کہ ان کو سپورٹ کرنی ہے تم نے۔ تم پوری پاکستان بنا ہی حضور کے نام پہ، بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے، اور ادھر رہ کے تو کہنا کہ مذہبی اسے اجازت مل جائے وہ مذہب کی تشریح کرے، یہ تو آئین کے بھی خلاف ہے، یہ پاکستان کے آئین کی ساتھ بھی بغاوت ہے۔ مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ اب سنو وہ کیا کہتا ہے، اب تیسرا کفر ہے اس کا، اور یہ بھی اس کی کتاب دافع البلا ہے۔ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مصیبوں کو دور کرنے والا ہوں، یہ کانا کہتا ہے، جبکہ دافع البلا میرے آقا ہیں۔ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم کاشف الکرب رافع الرتب، اللہ کی عطا سے حضور درجے بھی بلند فرماتے ہیں، مصیبتیں بھی دور کرتے ہیں، بلائیں بھی دور کرتے ہیں، پریشانیاں بھی دور کرتے ہیں۔ حضور دافع البلا ہیں، وہ وبا ہیں، وبا بھی دور کرتے ہیں، قحط کو بھی دور کرتے ہیں، مرض کو بھی دور کرتے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں کرتا، جس کی بھی کرتا ہے آمینہ کے لال کے ذریعے کرتا ہے۔ لیکن یہ بدبخت کہتا ہے میں دافع البلا ہوں، اور مطبوعہ ریاض ہند صفحہ 9 پر لکھتا ہے، اور یہ جو ہے یہ جو مطبوعہ ریاض ضیاء الاسلام ہے قادیان کا، اس میں صفحہ 26 ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے جو اس نے خود لکھی ہے۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا سچا خدا وہی ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ لعنت بھیجنی ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کا خدا سچا ہی نہیں۔ آپ سمجھیے، آپ خدا کو، رسول اللہ کے خدا کو، میرے اور آپ کے رب کو اتنی بڑی گالی سوچ سکتے ہو؟ اس کے لیے ہاتھ اولا رکھنا ہے، اپنی ماں کے لیے رکھ ہاتھ اولا، اپنے باپ کے لیے ہاتھ اولا رکھ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے ہاتھ اولا کی بات کرتا ہے۔ ہمارے پاس اگر اختیار نہیں، اگر یہ اختیار دے دیں 2 منٹ میں پار کر دیں، لیکن اختیار نہیں ہے، ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں، اور نکلیں گے ہم پھر۔ یہ غلط فہمی ہے، حضور کی عزت ہے، تاج ہے، ہم نہیں آرام سے بیٹھیں گے، فیصلہ واپس لینا پڑے گا، مگر نہ پھر وہ طریق 71 کی دورانی پڑے گی۔ اس لیے آپ مضبوط ہوں۔ اتنی بڑی گالی ظالم کی، کہتا رسول اللہ کا خدا سچا خدا نہیں ہے، وہ تو میرا خدا ہے جس نے مجھے قادیان میں رسول بنایا ہے۔ کفر ثالث ہے اس مرزا کا، اور بکواس ہے، اس بکواس پر بھی لعنت ہے، اور کرنے والے ماننے والے سب پہ لعنت ہے۔ اب آگے دیکھیں اس کا جو کفر چہارم ہے وہ کیا ہے، اور یہ اس کی ہے براہین احمدیہ، یہ بڑی مشہور ہے براہین، اور اعلیٰ حضرت نے براہین غلامیہ، آپ نے کیا نام رکھا؟ بدبخت نے احمدیہ کو براہین اور دلائل نام رکھا۔ براہین کہتے ہیں دلائل کو، عقلی دلائل دیتے ہیں، براہین احمدیہ، اعلیٰ حضرت ہیں براہین غلامیہ، براہین۔ اور کیا لکھتا ہے اس میں؟ کہتا ہے کہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا ہے اور نبی بھی رکھا ہے۔ آپ نے آپ کو کہتا ہے اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا ہے، کس نے؟ خدا تعالیٰ نے۔ میرا نام امتی بھی رکھا ہے اور میرا نام نبی بھی رکھا ہے، اور اقوال خبیثہ میں اولاً کلام الہی کے معنی میں صریح تبدیلی کی ہے۔ اللہ کے کلام میں
واضح تبدیلی کی ہے. معاذ اللہ, اللہ کی اس پہ لعنت ہو. آیت کریمہ میں یہ شخص مراد ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ثانیاً نبی اللہ و رسول اللہ و کلمۃ اللہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر افتراء کیا. یعنی کس پہ؟ حضور پہ, اللہ کے رسول پہ, اور کلمۃ اللہ عیسیٰ روح اللہ, ان سب پہ. اب اعلیٰ حضرت نے اس پہ بڑا کلام فرمایا ہے. کیونکہ وقت نہیں ہے, میں صرف اس کے تھوڑی سی وضاحت کر کے اس کے جو کفریات ہیں وہ بتا رہا ہوں. وہ کیا؟ اپنی طرف سے اس نے معنی رکھے, یعنی آخری نبی ہونے کو بدلا, پھر قرآن کی آیتوں کے معنی بدلے. یعنی مسئلہ جو آج بھی بد مذہب عیسائی یہودی یہ جتنے بھی بد مذہب ہیں وہ قرآن کو لیتے ہیں لیکن لفظ تو بدل نہیں سکتے. کیوں؟ حضور آخری ہیں تو قرآن بھی آخری ہے, امت بھی آخری ہے. لفظ تو بدل نہیں سکتے, زیر زبر تو بدل نہیں سکتے. یہ مفہوم بدلتی ہیں, معنی بدلتی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں بدبختوں کو نہ پڑھو, انہیں پڑھو جنہوں نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا ڈالا ہے. اور اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا ہوں امام احمد رضا خان کو پڑھو. ستر نور مصطفیٰ تیر میں آئے گا, ادب پہ ادب آئے گا, ادب پہ ادب آئے گا. گردن جھکتی جائے گی. ایک وقت آئے گا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ اس نے کتنے ہی نعوذ باللہ من ذالک مقواس کیے کہ اس نے معنی بدلے. اپنی گڑی ہوئی کتاب براہین غلامیہ, جو اس نے نام رکھا براہین احمدیہ, اعلیٰ براہین غلامیہ کو اللہ عز و جل کا کلام ٹھہرایا. اس نے کہا یہ جو میری براہین احمدیہ ہے یہ کلام خدا بندی ہے. بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا اس خبیث کے کفریہ کلمات جسے اعلیٰ نے پیشابوں سے بھی بدتر اسے کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام. یہ کفر اس کا. اور پھر وہ کہتے ہیں اس نے یوں لکھا, خرابی ہے جو آیت کریمہ ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, یہ سب تو کہا خرابی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں کتابیں لکھیں. پھر کہہ دیں یہ اللہ کے واسطے ہے تاکہ اس کے بدلے کچھ ذلیل قیمت حاصل کریں. سو خرابی اور ان کے لیے کہ ان کے لکھے ہوئے ہاتھ, اور خرابی ہے ان کے لیے اس کی کمائی سے. یہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ کیا کریں گے, کہیں گے اپنی بکواسات, اپنے کفریات, اپنے گندے عقائد, گندی سوچ, انہیں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ پاک نے محبوب خدا پہ قرآن نازل فرما کے جو ہونے والا تھا بتایا. محبوب یہ پلید اپنے کلام کو میرا کلام کہیں گے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اس کانے نے بھی وہی کام کیا جو اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا تھا کہ محبوب یہ غیب کی خبر ہے, بدبختوں نے ایسا کرنا ہے, تو وہ ہو کے رہا, وہ ہو کر. اب یہ قرآن ہے. اعلیٰ کہتے ہیں ان سب کو چھوڑو قطع نظر ان کلمات سے, پھر آپ آگے لے کر کے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں اور ایک اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیں. بڑا مضبوط اصول ہے, پہاڑ ٹوٹ جائے گا لیکن اس اصول کو توڑ نہیں سکتا. اتنا مضبوط اصول دیا ہے. وہ کیا؟ اب تو یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ ایک لفظ کا معنی واضح ہے, صریح ہے, واضح ہے, اس سے دوسرا معنی نہیں لے سکتے. مثلا کہا تجھے طلاق ہے, ٹھیک ہے, تو اب کہیں میں نے طلاق سے مراد تو یہ لیے ہی نہیں, سمجھ رہے ہیں, تو کوئی اور معنی لے گا تو کہا یہ نہیں سنا جائے گا, عورت کو طلاق ہو گئی ہے. کیونکہ واضح ہے, واضح میں نیت نہیں پوچھی جاتی تیری نیت کیا ہے, تو نے کیا کیا ہے, تو نے کچھ اور مراد لیا تھا نہ. جیسے سورج نکلا ہے تو کسی سے پوچھیں گے نہیں, ایسے جو لفظ واضح ہوتے ہیں پھر اس میں کسی سے نہیں پوچھیں گے نیت کیا ہے, جو بولے گا وہی حکم لگے گا. آپ سمجھیں اس کو. اس بدبخت نے اپنے آپ کو رسول کہا. کیا کہا؟ اب رسول کیا ہے کہ مثلا وہ سو کیا ہے کہ انا رسول اللہ, تو فارسی میں من پیغمبرم, اور پھر کہا مراد یہ لے, یعنی مراد کیا لے لے کہ من پیغمبرم برید یریدو بھی من پیغامی برم یکفرو. یعنی ایک بدبخت کہے میں رسول ہوں, من پیغمبرم میں پیغمبر ہوں, فارسی میں کہہ لے اور عربی میں کہہ لے انا رسول, میں رسول ہوں, معنی ایک ہی ہے دونوں کا.
اور کہے میں نے وہ رسول مراد نہیں لیے جو اللہ نے بھیجے ہیں اور کتاب نازل فرمائی ہے، میں نے اس سے مراد لیا پیغام پہنچانے والا، جیسے سارے پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں بھی معنی لے لیا، ایک یہ معنی لے لیا۔ تو فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں، یہ لفظ صریح ہے، واضح ہے، یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، واضح، اب اس میں دوسرا معنی سنا نہیں جائے گا۔ فرمایا جو یہ ارادہ کرے اور کہے میں نے یہ معنی لیا ہے کہ پیغام پہنچانے والا، یکفر، اس کی تکفیر کی جائے گی، وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسی وقت۔ اب ایک بندہ اٹھ کے کہ من نبی، میں نبی ہوں، انا نبی، میں نبی ہوں، یا کہے یہ کہہ دے کہ میں خبر دینے والا ہوں، یہ فارسی میں اس کو لے جائے، من انا نبی کہہ کر کہ میرے مراد یہ تھی، جیسے عام بندے خبر دیتے ہیں تو میں بھی خبر دینے والا ہوں، تو نبی کا معنی خبر دینے والا ہے، تو لہذا میں نے یہ مراد لیا، میں نے وہ نبی مراد تو نہیں لیے۔ کہا یہ نبی کا لفظ واضح ہے، صریح ہے، اس میں یہ نہیں چلے گا ورنہ بچہ کہے گا میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، یہ واضح ہے آمنہ کے لال کے لیے۔ اب دوسرا معنی نہیں چلے گا، جس نے کہہ دیا آنا نبی شن، اب کوئی نہیں پوچھا جائے گا تیرا ارادہ کیا ہے، بس یہی کہا جائے گا یہ اسی وقت کافر و مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہے، اور حکومت کے لیے لازم ہے 3 دن کا ٹائم دے، اگر نہیں باز آتا تو سر تن سے جدا کر دے، اس کی یہی سزا۔ یہ جو مرتد ہوتا ہے اس کے احکام انشاءاللہ تعالی ہم آ کے کوٹ کریں گے کہ مرتدین کے احکام کافر سے بھی سخت ہے، کلمہ پڑھ کے انکار کرنے والا مرتد ہوتا ہے، اور اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا، اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا، کافر کا نکاح ہوتا ہے، مرتد کا نکاح بھی نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا خبیث انسان ہے کہ اس کا نکاح بھی نہیں، زنا ہوگا، خالص زنا ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ اب آگے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے ان کے اور جو اس کے کفر ہے، میں اس پہ بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ بات بڑی لمبی تھی، لیکن یہ مختصر 4-5 چیزیں، اور کیونکہ جو حالات بنے ہیں حالات کے پیش نظر بات کرنی ضروری ہے۔ پھر بھی ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہم نے کلمہ کسی حاکم کا نہیں پڑھا، ادھر کے حاکم کا، ہم نے کلمہ پڑھا اللہ اس کے رسول کا، اور ہم کھاتے بھی اللہ اس کے رسول کا ہیں، اور گیت گاتے بھی اللہ اس کے رسول کا ہیں، ہم یہاں بھی بیٹھے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے فضل سے بیٹھے ہیں، ہم بول بھی رہے ہیں تو اللہ رسول کے فضل سے، اور ہم جس میدان میں بھی کھڑے ہوں گے پیچھے اللہ اس کے رسول کا فضل ہوگا۔ سنو کفر پنجم کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، دافع البلا، جو اس کے نا روحانی خزائن جسے میں کہتا ہوں شیطانی خزائن، اس میں لکھتا ہے دافع البلا، سواد یعنی صفحہ 10، حضرت مسیح علیہ السلام سے اپنے افضل ہونے کا اس نے اظہار کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی یوں سمجھو اس نے یہ کہا کہ من فاضل ترم از عیسیٰ، جو شیطان نے کہا تھا آنا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، اس ظالم نے کہا آنا خیر من عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ بتاؤ کافر ہے کہ نہیں؟ کتنے کفر بتا رہے ہیں۔ آج ہم سے آؤ مرزیو، آؤ مناظرہ کرو، ہم حاضر ہیں، ہم ثابت کریں گے تمہارا مرزا کانا تمہاری کتابوں سے کافر ہے، قیامت آ جائے گی تو اس کا مومن ہونا ثابت نہیں کر سکتا، کانے کو نبی ہونا کیسے ثابت کرے گا؟ پہلے تو اس کا مومن ہونا ثابت کر، نبوت بات کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں تیرا کانا اپنی کتابیں لکھ کر گیا ہے، ایک کفر نہیں، کتنے کفر ہیں جو اس کے پیٹے ہیں اور اس کی نسل کو وہ اس کا فیض مل رہا ہے، یہ سب کو مل رہا ہے۔ اس لیے کبھی گفتگو نہ کرو کہ نبوت پہ ہم گفتگو کریں گے، ہم گفتگو کریں گے اس بات پہ کہ یہ مرزا متعدد کفر کا حامل ہے، ایک سے نہیں یہ مرتد ہے، تم ثابت کرو، اور ہم تمہارے پیو کی کتاب سے ثابت کریں گے کافر ہے، ہم تمہارے سامنے رکھیں گے، اور اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس ہر شے موجود ہے کیونکہ رسول اللہ کے جو ہیں، تو کمی کس بات؟ سنیوں کے پاس سے سارے سودے ہیں، کمی کوئی نہیں، ہماری بزرگوں نے کنڈ لگنی نہیں تھی۔ پتہ ہے نورانی صاحب، پتہ ہے بھٹو کا؟ بھٹو کون تھا اور نورانی صاحب کون تھے؟ وہ بھٹو پریشان ہو گیا، اتنا پراشر دجالوں کا تھا، اتنا پراشر شیطانوں کا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ مسئلہ ختم نبوت کا سیمبری میں آ گیا، یہ تو مسجدوں کے مسائل ہیں، یہ سیمبریوں میں نہیں لائے جاتے، کیا کچھ نہیں ہوا؟ نورانی صاحب سے ملا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھٹو بتاؤ مجھے، تیری کرسی کے ساتھ ایک بندہ کرسی رکھ لے کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا غدار ہے، کہا تیری کرسی بڑی ہے یا آمنہ کے لال کی کرسی بڑی ہے؟ بھٹو کہتا سمجھ آ گئی، اب جان تو چلی جائے، اور یاد رکھو
یہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، لیکن پتہ ہے آپ کو بھٹو کو کس وجہ سے پھانسی دی گئی؟ یہی مسئلہ تھا، یہ دجالوں کو کافر قرار دینے میں بھٹو کا ہاتھ تھا، پیچھے شاہ احمد نورانی سنیوں کے تاج تھے، تو اس وجہ سے بھٹو کو، لیکن انہوں نے کہا تھا بھٹو سفارش میں کروں گا تیری، تو یہ کام کر جا، اللہ کے حضور میں کروں گا سفارش، کیونکہ حضور کا بیٹا ہوں، صدیقی ہوں میں، اور تو نے حضور کی اس بڑی شان پہ تو پہرا دے دے، ان کو کافر قرار دے دے جو قرآن و حدیث کے مطابق کافر ہیں، پھر اگلا معاملہ سم پہ چھوڑ۔ کتنا بڑا سودا کر گیا بندہ۔ میں نے پہلے کیا، میں ذاتیات پہ بات نہیں کرتا، وہ معاملات اپنی جگہ، لیکن ہم ایک عمل دیکھتے ہیں کتنا بڑا عمل ہے، اور رب ہے جس سے جائے کام لے لے۔ اب دیکھو اس نے کیا لکھا، اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر تو غلام محمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لعنتی۔ کیا کہتا ہے؟ اس سے بہتر۔ اب اس کے علاوہ اس نے ازالہ میں لکھا، وہ کیا لکھا؟ اس نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام پر، یعنی جو معجزات، جتنے بھی معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کے اندر لکھتا ہے کہ جن کا ذکر خدا تعالیٰ نے بطور احسان فرماتا ہے، وہ مسمریزم لکھ کر کہتا ہے، یعنی جادو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو نعوذ باللہ مسمریزم کہتا ہے۔ اور اگر میں اس قسم کے معجزات کو مکروہ نہ جانتا، یعنی اللہ کی شان ہے معجزہ جو نبی کے ذریعے ظاہر ہوا، اور یہ قطعی یقینی قرآن ہے، تو کہتا ہے اس قسم کے معجزات کو میں مکروہ نہ جانتا تو ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ اگر میں معجزات کو مکروہ نہ پسندیدہ، اس وقت لعنتی ہو گیا، کافر ہو گیا، اور آگے کہتے ہیں پھر ابن مریم سے کم نہ رہتا، کم نہ رہتا۔ اور پھر کہ یہ کفر متعدد کفروں کا خمیرہ ہے۔ معجزات کو مسمریزم کہنا ایک کفر، کہ اس تقدیر پر وہ معجزہ نہ ہوئے تو معجزے کا انکار ہوا تو کافر ہوا، بلکہ معاذ اللہ ایک کسبی کرشمہ ٹھہرا، یعنی خود کرنا، تو نبوت تو خود کر ہی نہیں سکتا، تو معجزہ بھی کوئی آپ نہیں کر سکتا۔ معجزہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے اور نبیوں کا وجود ہے، ان سے ظہور ہوتا ہے، تو اس نے کسبی بنا دیا، اس پہ کفر آیا۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے یہ دو چار اس کے اور کفر ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے کیا کہا ازالہ میں، اس کی جو ازالہ ہے اس کے اندر، یعنی ازالہ اوہام، یہ بھی اس میں ازالہ اوہام، ریاض الہند امرتسر بھارت، اور صفحہ اس کا ہے 234، اس میں کہتا ہے ایک زمانے میں 400 نبیوں کی پیشن گوئی غلط ہوئی، ایک زمانے میں نعوذ باللہ من 400 نبیوں کی پیشن گوئی غلط ہوئی اور وہ جھوٹے، نعوذ باللہ من ذالک، لعنتی، کہتا وہ جھوٹے، یہ صراحتاً انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہے اور سارے ان نبیوں کو چٹلانا ہے۔ ایک کا چٹلانے والا کافر مرتد ہو جاتا ہے، وہ 400 نبیوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے ظالم، اور 400 نبیوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے عام اقوال کفار لعنہم اللہ کا کفر حضرت عز جلالہ نے یوں ہی تو فرمایا، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو اس بدبخت نے بھی وہی کام کیا، جیسے انہوں نے جھٹلایا، یہ پیچھے وہ باپ پیچھے ہیں، اسی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اس نے رسولوں کا انکار کیا، انہیں جھوٹا بھی کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اب اس کے آگے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے اس کی کتنی کتابیں ہیں جن کا حوالہ دے کر صرف ایسے نہیں کہ یہ تو ظاہر ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے ان چیزوں کا کتنی واضح ہیں، لیکن اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے دلائل قائم کیے، پھر اس کی وضاحت کی، اور ایسی وضاحت کہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے اس کے رد میں 5 رسالے لکھے۔ اور آپ سمجھیں جو میرے علم میں ہے، جس کو بھی قادیانی کے کافر کہنے کا مسئلہ بنا کہ اسے کافر کیسے کہا جائے، اس کی چلاکیاں، اس کو اوپن کیسے کیا جائے، بڑا بدبخت تھا، معنی بدلتا تھا، کینچیوں سے کاٹتا تھا اس کو، تو یہ مشکل کشائی اعلیٰ حضرت نے فرمائی، 5 کتابیں لکھی، اور آدھنا یہ بھی کافر، یہ بھی کفر، یہ بھی کفر، ایسے نہیں، دلائل پہ دلائل،
دلائل پہ دلائل. کیوں دلائل نہ دیتے؟ اس لیے ان پہ غوث پاک کا دست کرم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت تھی. میاں شیر محمد شرک پوری علی رحمت الرحمن، کون نہیں جانتا شیر ربانی کو، کون نہیں جانتا شیر محمد کو. انہیں خام میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. پوچھا یا غوث اعظم اس وقت آپ کا خلیفہ کون ہے؟ کہا بریلی میں احمد رضا. بریلی میں ہم نے سنا ہے کہ میاں صاحب جب وہاں گئے تو نگاہ والے تھے نا، دل روشن تھے. آمینہ کے لال نے کلیئر کیے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا قلم اعلیٰ حضرت کا چل رہا ہے، خود نہیں چل رہا، پیچھے چلایا جا رہا. وہ پیچھے رسول اللہ ہیں. اس لیے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا، میں کہا جو حضور کی عزت پہ کام کرتا ہے اور حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کبھی سوچے تو صحیح یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. سارے ختم ہو جائیں گے حضور کی ختم نبوت پہ بات آئے، لیکن ہو نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایسا ہو سکے. چوروں کو نگاہ دیں گے، بغا دیں گے، لیکن یہ چلے گا نہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میری امت قیامت تک رہے گی اور حق پر رہے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں جو بات کرنے لگا تھا موسیٰ کلیم اللہ کی عزت کی بات تھی. آج ٹائم تھوڑا میں زیادہ لے رہا ہوں کیونکہ ختم نبوت کی بات ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ ٹائم کیا ہے؟ 10-15 منٹ. ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے آقا کی شان ہے اور ہمارے آقا ہمارے سب کچھ ہیں. جو کچھ بھی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے جہان کی، یہ جان ہے تو جہان ہے. اگر جان نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہماری آقا ہے. جان کون ہے؟ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے اور تم نہیں چلتے رضا. سارا تو سامان گیا، سارا کچھ تو حضور ہے اور حضور کا خدا ہے. اب دیکھو حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ کو پتا 70 اپنی قوم سے چن کے لے کے گئے تو ان کا مطالبہ تھا موسیٰ تیرے ذریعے نہیں ماننا، وہ نظر اب بھی چل رہی ہے. حضور کے ذریعے نہیں ماننا، ڈائریکٹ ماننا. نظر آئے تو فرشتے مانیں گے، نظر آئے تو نور مانیں گے، لائٹ چلتی ہے تو مانیں گے. ہم کہا چپ کر، تیری نظر کیا ہے؟ ہم نے نظر کا کلمہ پڑھا ہی نہیں، ہم نے بن دیکھا کلمہ پڑھا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ اسے نبی کو بھی نہیں دیکھا، اس نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، جبریل آتا بھی نہیں دیکھا، قرآن نازل ہوتے بھی نہیں دیکھا. صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی بیٹھے کہتے ہو کہ اللہ ایک ہیں اور رسول اللہ اس کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل بات. کسی نے مطالبہ کیا دیکھ کے مانیں گے. وہ کہا نبی کو نکالنے کے، پتا چلا نبی کو نکالنے کی سوچ کافروں کی ہے، نبی کے نیچے چلنے والی سوچ مومنوں کی ہے. جو کہہ دیا بن دیکھے ماننا ہی ایمان ہے. ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہمارا ایمان بھی شہادہ نہیں ہے. ایمان بن دیکھے ماننا ہے. بن دیکھے تو بن دیکھے کے سودے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ کے ماننا ہے. لے گئے 70 کو، اللہ نے عذاب نازل فرمایا. چیخ فاخذت مصاعقہ، چیخ آئی، سارے مر گئے سارے. بدبختو میرے نبی کو نکالتے ہو بیچ سے، مجھے ڈائریکٹ میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہو. آج بھی ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہتے ہیں امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے. وہ تو امام الانبیاء تو نہیں، وہ تو اللہ کے کریم ہیں. انہیں نکال کر ڈائریکٹ رب سے رابطہ کر کے ایمان لانا چاہتے تھے. لیکن رب کی حکمت کا تقاضا یہ ہے جو بھی مانے یاروں سے مانے. پہلے یار کو مانے، تو جس نے یار کو مان لیا اس نے مجھے مان لیا، میرا بھیجا ہوا ہے بس. تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے جب یہ کہا آیا عذاب، وہ گئے سارے مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بتا کیا کہا؟ مالک تو اس سے پہلے ہی راہ کر دیتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، کرو بات تم اور میں کریں تو کفر ہو جائے. تو موسیٰ کلیم اللہ کے ناز و نخرے بھی رب اٹھاتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء، مالک تو بیوقوفوں کے عمل کی وجہ سے ہمیں بھی ہلاک کرے گا. آگے بتا کیا کہا؟ ان ہی الا فتنتک، مالک یہ سارے تیرے فتنے ہیں. کیا سدا کوئی؟ تم بندے ہو، وہ بندے بھی ہیں محبوب بھی ہیں. بندوں کے ساتھ اور رویہ ہوتا ہے، یاروں کے ساتھ اور ہوتا ہے. کائن ہی اللہ فتنہ تو، سارے تیرے فتنے. ایک آیت دکھاؤ اللہ پاک نے ڈانٹا ہو، کفر کا فتویٰ دیا. نبی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. ناز و نخرے اٹھاتا ہے. تورات انجیل اب کیا تورات ہیں، تختیاں ہیں، نیچے پھینک دی.
والقل الواح واخذ الیہ، آپ پکڑ کے قرآن نیچے پھینکو، کیا فتوائے گا؟ کافر ہو جائے گا کہ نہیں؟ جو قرآن پکڑ کے نیچے پھینکے وہ کیا ہے؟ قرآن کی بے ادبی کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اتنے جلال میں آئے کہ انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ میرے جانے کے بعد تختیاں لے کر آئے اللہ کا کلام، والقل الواح، اللہ پاک فرماتا ہے آپ نے تختیاں بھی کرا دی، تختیاں بھی۔ بال بھائی کے بڑے بھائی موسیٰ ہارون اور اللہ کے رسول ان کے ادھر سے پکڑ کے کھینچا، واخذ براسیہ، اتنا جلال ہوتا تھا آپ کا کہ آپ کے کلے سے ادھر وہ کیوں کہ جلال نکلتا تھا، آگ نکلتی تھی، کلہ بھی جل جاتا تھا، اتنے جلالی نبی تھے موسیٰ کلیم اللہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے ہر ایک ایسا کلام نہیں کر سکتا، یار کریں تو بھی یار ان کے ناز و نخرے اٹھا کے زمانے والوں کو بتاتا ہے تم میں میرے یار جیسا کوئی نہیں، جو عزت یار کو دی ہے اسی کے صدقے تمہیں بھی کچھ دے دی۔ اب پھر جب وہ مر گئے یہ بات کی تو عزت موسیٰ کی بات آ گئی کہ چن کے لائے تھے تو وہ بات جاؤں گا تو وہ تو کہیں گے موسیٰ مار کے آ گئے ہو، مروا کے آ گئے ہو۔ اب عزت نبی اور وہ بھی موسیٰ کلیم، کہاں موسیٰ کلیم اللہ اور کہاں نبی اللہ، کہاں موسیٰ کلیم اللہ تو کہاں حبیب اللہ، کہاں موسیٰ کلیم اللہ اور کہاں امام الانبیاء۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کی عزت کی بات آ گئی کہ انہوں نے باتیں کرنی تھی، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، رب فرماتا ہے جو مر گیا پھر اسے زندہ کریں گی قیامت کو۔ لیکن جب عزت نبی کی بات آئی، کوٹا رکھا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی بات آئی، ما ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے مارنے کے بعد اپنے یار کی عزت کے لیے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ اس لیے میں نے سنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا اور مردہ لاؤ، آپ نے سنا اس کیا نا کہانے نے کیسے نہیں، لکھنے سے نہیں، پہلے اس نے لکھنے کی بات کی، آپ مینار پاکستان سے چھلانگ لگانے کی بات کی تو آپ ادھر چلے گئے، وہ بدبخت ادھر بھی نہ آیا، اس نے کہا گونگا بلاؤ، میں بھی گونگا بلاتا ہوں، آپ بھی بلاؤ، پھر جس کے کہنے پہ گونگا بول پڑے تو وہ اپنے آپ کو وہ نبی ہے، آپ نے کہا گونگا گونگا گونگیا، گونگے کی بات کرتا ہے مردہ نا، ادھر کیا نا اور مردیا مردہ نا، تو گونگے کی بات کرتا ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کولر بھی ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں اسے حضوری ہے، پیچھے حضور کا ہاتھ ہے، مردہ نا، میرے علی مردے کو زندہ کرے گا۔ کسی نے کہا پیر صاحب اتنا دعویٰ، اور کہا اپنا دعویٰ نہیں مجھ کلے پہ بول دیئے، تجھے کیا پتا موسیٰ کریم اللہ کی عزت آئے تو رب مردوں کو زندہ کر دے، جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، اور وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، ان کی عزت کے لیے مردہ زندہ نہ ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے یہ ہم نہیں بولتے، پیچھے کوئی بولتا ہے، پیچھے کسی کی نگاہ ہے، ہمیں اپنے پہ کچھ اعتماد نہیں ہے، لیکن آمینہ کے لال پہ، کیونکہ ان کا خدا رحمان ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی عزت پہ مردے زندہ ہو جائیں، اور امام الانبیاء کی عزت پہ سارا جہاں بھی تربا ہو جائے، تو عزت پہ یہ مردے کیا ہے، یا تو زمین بھی گواہی دے، ذرے ذرے بھی بولیں، کیونکہ عزت مصطفیٰ کی بات ہے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہماری کانڈ نہیں لگنے دی، جنہوں نے انگریزوں سے نہیں آمینہ کے لال سے لیا ہے، جن کا درباری حضور ہے، جن کا مرکزی حضور ہے، انہوں نے پتہ نہیں کس کس سے کھایا ہے، جس نے رسول اللہ کا کھایا ہے اور اس نے سارے زمانے کو بتایا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور پیرا بھی دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، کتنا، تو میں نے جو پہلے گفتگو کی آخری بات میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ مرزا کے کتنے کفر بتائے ہیں، اور اس کہانی کی کتابوں سے بتائیں، کس سے، اور حضور نے فرمایا میں اور قیامت یوں ہیں، دیکھو میری طرف، یہ میں تشبیہ نہیں دے رہا، سمجھا رہا ہوں، وگرنہ کہاں ہمارے ہاتھ، کہاں رسول اللہ کے ہاتھ، سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھانے کے لیے میں آنا والساعہ، میں
اور قیامت کہاں چین یوں کیسے ہیں کیا مطلب میرے بعد قیامت ہی آ سکتی ہے باقی جو بھی ہے اس کی شامت آ سکتی ہے باقی اس کی شامت آ سکتی ہے اور شامت آئے گی لیکن میں اور قیامت یوں ہیں یعنی اس کے بعد کوئی کانا نہیں آ سکتا اگر کوئی آ سکتا تو میرے بیٹے ابراہیم ہوتے اگر کوئی آ سکتا تو میرے فاروق ہوتے اگر کوئی آ سکتا تو شیر خدا ہوتے تو اگر کوئی آ سکتا تو سیدنا صدیق اکبر ہوتے اگر کوئی آ سکتا سیدنا عثمان غنی نورین ہوتے ان میں قابلیت تھی صلاحیت تھی لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا تھا اور فرما چکا تھا کہ میرے نبی کے بعد آخری کوئی نہیں اس لیے فرمایا بخاری میں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں پہلے نبی کے بعد نبی آتا خلیفہ بنتا میرے بعد نبی کوئی نہیں لا نبی آبادی ہاں سیکون خلفاء میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے جو میرے نائب ہوں گے یہ حضور نے فیصلے فرمائے ہیں کس نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس لیے جہاں بھی آپ ہو یہ بات اٹھاؤ یہ ایمان کا مسئلہ ہے یہ فرض ہیں پوری امت پہ فرض ہے پوری اگر نہ مر کے پہ دیکھو حال کیا ہونا جو بولا نا پارٹیاں نہ دیکھو حضور کی عزت کی بات ہے حضور کی ختم نبوت کی بات ہے پورے دین کی بات ہے پورے اسلام کی بات ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس لیے جو جہاں بھی ہے حق کا پرچہ بلند کرے فیکٹری میں ہے وہاں بلند کرے اسکول میں ہے وہاں بلند کرے بازار میں ہے وہاں بلند کرے جنہیں نہیں پتا انہیں آگاہ کرے انہیں پتا کتنا بڑا یہ جج حملہ کر رہا ہے یہ ہماری نسلیں لے جائے گا یہ تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے انہیں آگاہ کرے تاکہ حکومت ہوش کے نہ ہوں لے کہ اس ملک میں آگے کیا حال ہو گیا یہ نہ ہو کہ حضور کی عزت کی وجہ سے رہے ہی کچھ نہ پھر ذلیل اور ہو جائیں اور برباد ہو جائیں کیونکہ اب تو آگے تباہی ہو گئی ہے جدھر دیکھو کھاؤ جدھر دیکھو کھاؤ رشوتیں اینٹ بھی کہتے ہیں مجھے رشوت دے کر جاؤ وہ وابطہ والے کہتے ہیں ہمیں کچھ حرام دے کر جاؤ اگر تم جاتے ہو یہ وابطہ کی گیس سوئی گیس والے وہ بھی کہتے ہیں کچھ منہ میں ڈال کے جاؤ کچہریوں میں جاتے ہو تو وہاں تو اینٹیں بھی کہتی ہیں ہمیں بھی کچھ حرام دے کر جاؤ جب ساری اکثر حرام زادے ہو گئے ہیں کیا بنے گا تو پھر عزت مصطفیٰ میں بھی ایسا مسئلہ ہوگا تو رہے گا کیا پھر یہ ہے ہمارا حال اور اوپر دیکھو باتیں کون سی ہو جائے تم ایسے فریقہ تم آسمانوں پہ پہنچ گئے ہو اس ملک کا حال کیا کر دیا تم لوگوں نے تو آسمانوں پہ پہنچ گئے ہو یہاں جا کے باتیں کر رہے ہو ملک کو سنوارو یہ عزت مصطفیٰ سے سنورے گا نظام مصطفیٰ سے سنورے گا کہ ڈکیتیاں بند کرو حضور کا نظام لاؤ تو جب نظام مصطفیٰ آ گیا پہلے تمہیں ٹنگا جائے گا پھر اس میں چھوٹا بڑا نہیں جج بھی اندر آئے گا حاکم بھی اندر آئے گا وزیر اندر آئے گا مشیر اندر آئے گا ہاں کہاں سے آئے نہیں کسی کی سوال ٹنگو اس کو جو صدا ہے سے دو سر عام صدا دو صحیح ہو جائیں گے کہ نہیں نظام آنے نہیں دیتے انہیں پتا گردنیں ہماری پہلے اترنی ہیں اس لیے حضرات محترم اس بات میں آپ مضبوط ہو جائیں اس بات میں میں اسی شعر پہ جو امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حافظ بریلوی علیہ رحمت الرحمن نے کہا ہے اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ نے کیا کہا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے یہ بھی حضور کے عقل بھی حضور یہ بھی حضور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے اور تم نہیں چلتے رہا جسم ہی رہ گیا سارا تو سامان گیا انہیں مانا بولو نا سارے آپ محبت کرنے والے ہو تو ہمارا تو سارا کچھ حضور ہی تو ذرا سارے لگاؤ نا تاکہ حضور کی اور نگاہ ہو جائے اور آپ سب کے بیڑے پار ہو جائیں آج وقت بڑا قیمتی ہے اور میں سمجھتا ہوں آج بڑی برسات ہو رہی ہے انوار کی تو اب ذرا نعرہ لگاؤ تاکہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں اور نسلوں میں نور کا ذریعہ بن جائے انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نہ رکھا نہ امریکہ نہ افریقہ یہ کتے کسی سے نہیں کسی ریال والے سے نہیں نہ ایرانی سے نہ کسی سعودی سے نہ کسی کھوتی سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہمارا آمنہ کے لال سے اور آمنہ کے لال کا تعلق ہے خدا رحمان سے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کے اللہ باز سے دعائیں کہ عمل کی توفیق عطا